امریکہ فلسطینیوں کو امداد فراہمی کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گیا. سلامتی کونسل میں فلسطین کے لیے امداد راہداری کی قرارداد ویٹو کر دی. 15 میں سے 12 ارکان نے برازیل کی قرارداد کی حمایت کی. امریکہ نے مخالفت میں ووٹ دیا. امریکی ایلچی نے کہا قرارداد کے مسودے میں اسرائیل کے دفاع میں تذکرہ ناکافی ہے. ترکی نے غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیش قرارداد ویٹو کرنے کی مذمت کر دی. طیب اردوان نے کہا امریکہ نے سلامتی کونسل کو غیر مؤثر کر دیا. مغربی ممالک آج مشرق وسطی میں بھڑکتی آگ پر تیل ڈال رہے ہیں. اردن کے سفیر کا فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ. امریکہ کی اپنے بگڑے ہوئے بچے کو تھپکی. صدر جو بائیڈن کا دورہ تل ابیب, ایک بار پھر کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان. اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی. غزہ میں اسپتال پر بم برسا دیے. ایک ہی حملے میں اسپتال کو قبرستان میں بدل دیا. قیامت کا منظر, ہر طرف لاشیں اور زخمی. 500 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی دہشت گردی میں شہداء کی تعداد 3478 ہو گئی. 1300 ملبے تلے دبے ہیں. ہزاروں زخمی, لاکھوں بے گھر ہیں. اقوام عالم بے بس. مغربی ممالک اسرائیل کو دہشت گردی سے روکنے میں ناکام. مسلم دنیا زبانی جمع خرچ میں مصروف. صرف منتیں اور مذمتیں. فلسطینی عالمی عدالت انصاف کے ججوں کو جھنجھوڑنے جا پہنچے. دی ہیگ میں عالمی عدالت کے باہر احتجاج. فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور غاصب اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. اسرائیل اسپتال پر حملے سے انکاری, لیکن اس کے اپنے بیانات ثبوت بننے لگے. اسرائیلی وزیراعظم نے حملے سے پہلے ٹویٹ کیا, یہ جنگ تاریکی اور روشنی کی اولاد کے درمیان. بعد میں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی. حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان نے پوسٹ کی کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتال میں چھپے حماس کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور اسپتال پر حملہ حماس کی کارروائی قرار دیا. حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر اسپتال کو نشانہ بنایا. ثبوت جاری کریں گے. اسپتال پر حملے کے شواہد, میزائل کے ٹکڑے, عینی شاہدین اور ویڈیوز موجود ہیں. حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا. اسپتال پر حملے سے 20 گھنٹے پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی. بچے جنگ کی تباہ کاری, والدین اور پیاروں کی جدائی کا غم عارضی طور پر بھول چکے تھے, لیکن ایک اسرائیلی میزائل ان کی جان لے گیا. بچوں کے جسموں کی شناخت کرنا بھی مشکل. جس لان میں بچے کھیل رہے تھے وہاں ان کے لاشیں بکھرے پڑے تھے. حملے کے بعد ہر گود میں زخمی بچہ یا بے جان لاشا تھا. بچ جانے والے بچے پر سختہ طاری ہو گیا. ہمدردی کے بول ملے تو ڈاکٹر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. جنگ و جدل میں رہتے غزہ کے بچوں نے وصیتیں لکھنا شروع کر دیں. مشرق وسطی کے دورے کا اعلان کرنے والے امریکی صدر کو ہزیمت کا سامنا. غزہ میں اسپتال پر حملے کے بعد اردن نے جو بائیڈن کا دورہ منسوخ کر دیا. خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر کا دورہ غزہ کے اسپتال میں دھماکے کی خبر کے ساتھ ہی ناکام ہو گیا. جو بائیڈن جیسے ہی ایئر فورس ون پر سوار ہوئے, اردن نے اعلان کیا محمود عباس, اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ امریکی صدر کے 4 ملکی اجلاس کو منسوخ کر دیا گیا. اردن کے وزیر خارجہ نے کہا اجلاس جنگ بند کرنے اور قتل عام ختم کرنے تک ممکن نہیں. پاکستان کی غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے. اسرائیل جرائم ناقابل قبول ہیں. OIC کا بھی سخت رد عمل. فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی حمایت کرنے والوں کی بھی مذمت. OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی شرکت کی. صدر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم نے غزہ کے اسپتال پر حملے کی مذمت کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسپتال پر حملہ غیر انسانی اور ناقابل دفاع ہے. شہری آبادی سہولیات کو اندھا دھند نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی
اور جنگی جرائم کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ پر اسرائیلی بمباری اور محاصرے کو فوری بند کرانے کے اقدامات کا مطالبہ کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم صرف ہمارے نہیں فلسطین کے بھی نمائندے ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر دی، کہا نگراں وزیر اعظم کو فلسطین کے عوام کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی۔ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی جب تک پاکستان کے عوام ہیں۔ فلسطینی عوام کبھی اکیلے نہیں ہوں گے۔ جمہوریت، آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا۔ امید ہے ریاستی انتخابات کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کی تاریخ بھی آئے گی۔ بلاول بھٹو نے نام لیے بغیر نواز شریف پر طنز کے تیر چلا دیے، کہا الیکشن میں بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں ہے، بے عزتی ہے۔ الیکشن کے ذریعے ہی نفرت اور تقسیم کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی پی کا کراچی میں ثانیہ کارساز کی برسی کے جلسے سے خطاب، بولے ملک کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، یہاں بیٹھ کر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ پرانی سیاست ملک کی ترقی اور معیشت میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ماضی میں قصور جس کا بھی ہو، آج مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ جمہوریت اور مفاہمت کی سیاست سے استحکام پیدا ہوگا۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں حفاظتی ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا، میں کسی اور کیس میں یہاں موجود ہوں، اگر کوئی ملزم آنا چاہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نیب پر برہم، ریمارکس دیے آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر اعتراض نہیں، آپ کو یہی ہدایات ہیں تو اپیلوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ کل کو آپ کہیں گے فیصلہ ہی کردم قرار دے دیں۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست احتساب عدالت میں دائر۔ خصوصی عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا حکم۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے فیصلے میں لکھا، جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ملزم کو بیرون ملک گفتگو کی اجازت نہیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی کے تحفظات اور ملزم کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرائیں۔ دوران سماعت علیمہ خان کا چیئرمین پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے سائیکل فراہم کرنے پر اصرار۔ جج نے کہا سائیکل تو کیا، موٹر سائیکل بھی دیں گے، سوئمنگ پول کے علاوہ سب کچھ مہیا کر دیں گے۔ جیل جا کر چہل قدمی کے لیے دیوار توڑوا دی، کون جج ایسا کرتا ہے؟ میں نے فیملی کو مد نظر رکھ کر فیور دی ہے، ٹینشن نہ لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گھر کا کھانا فراہم کرنے کا بھی کہا، مگر کچھ ہوا تو ذمہ داری کون لے گا؟ جیل سے کھانا فراہم کیا جا رہا ہے تو وہ جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 13 دن باقی۔ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ مزید 1291 افغان باشندے اپنے ملک چلے جائیں گے۔ اب تک کل 45,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کی واپسی ہو چکی۔